اسی طرح بغداد کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، جسے امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنے کئی مشائخ سے ذکر کیا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے مشائخ سے میں نے یہ قصہ سنا ہے امام بخاری کا، ان کا نام نہیں لیا ہے. قصہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جب چرچا عام ہو گیا تو بغداد والوں نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ ان کے بہت زیادہ چرچے ہیں قوت حافظہ کے، کہ جو کچھ سنتے ہیں انہیں یاد ہو جاتا ہے، اور ہر حدیث کے بارے میں ان کو تقریباً معلوم ہے کہ یہ حدیث کہاں سے پھیلی ہے اور کہاں کون لوگ روایت کرتے ہیں. تو ان کا امتحان لیا جائے. جب امام بخاری رحمہ اللہ داخل ہوئے بغداد تو انہوں نے پہلے ہی 10 لوگوں کو تیار کیا اور ہر ایک کو 10 حدیثیں دی. لیکن امتحان لینے کے انہوں نے کیا کیا، ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کی سند کے ساتھ لگا دیا، کسی بھی حدیث کو حالت پر باقی نہیں رکھا، سندوں کو الٹ پلٹ دیا. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ جب بیٹھے آ کر مسند پر، ایک شخص اسی منصوبے کے تحت سامنے آیا اور انہوں نے امام بخاری سے پوچھا اپنی 10 حدیثوں کے سلسلے میں کہ اس طرح میرے پاس ایک حدیث ہے جس کی سند یہ ہے، اس طرح ایک حدیث ہے جس کی سند یہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جتنی حدیثیں ان کے سامنے اس مجلس میں پیش کی گئی، ہر ایک کے بارے میں کہتے رہے لا عالم اللہ عالم، مجھے اس حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جو لوگ عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو ان لوگوں نے جو علماء تھے وہ جانتے تھے، لیکن جو عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تعجب کرنے لگے کہ یہی وہ بخاری ہیں جن کا تذکرہ ہم نے سنا تھا، جو اس زمانے کے سب سے بڑے حافظ ہیں. اور ایک طرف سے لوگ آتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں حدیث کے سلسلے میں، اور کسی بھی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ انہی کے چرچے ہم سنتے تھے. بہرحال جب تمام لوگ اپنی اپنی حدیثوں سے فارغ ہو گئے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے شخص کو بلایا. یہاں پر تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ جو اصل حدیث تھی اصل سند کے ساتھ امام بخاری نے اسے بیان کر دیا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ پہلے سے ان کو یاد ہو، اور پہلے سے ان کو یاد تھا ہی. اصل تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا تھا. مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ وہ پیچھے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حدیث انہوں نے بیان کی، ایک بات انہوں نے اپنی زبان سے نکالی، ان سے اس بھائی نے سنا، ان سے پھر انہوں نے، ان سے پھر انہوں نے، ان سے پھر انہوں نے. یہ پورا روٹ ہے. میں جب بیان کروں گا تو کیا کہوں گا کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، اس سے. اب اگر یہ امتحان لینے کے لیے کیا کریں، ان کا نام بیان نہ کریں. اس طریقے سے انہوں نے سنا تھا نا اس سند سے، وہ قصدن ان کا نام بیان نہ کرے، اس طریقے سے پہنچے، ان لوگوں کا نام بیان کرے، تو ایک ہی سند کے اندر کتنے لوگ آ جائیں گے. انہوں نے قصدن جان بوجھ کے پورے سند کو بدل دیا تھا. امام بخاری نے صرف ایک مرتبہ سنا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے پہلی حدیث یہ ذکر کی تھی اس سند کے ساتھ جو کہ غلط ہے، اس کی صحیح سند یہ ہے. آپ نے دوسری حدیث یہ بیان کی تھی اس سند کے ساتھ جو کہ غلط ہے، صحیح سند یہ ہے. اس طرح 100 حدیثیں جو پیش کی گئی تھی اس مجلس میں، جو صحیح سند تھی اسے بیان نہیں کیا. ایک ہی مرتبہ انہوں نے سنا تھا اس غلط سند کو جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اسی مجلس میں گڑھ کر انہوں نے وہ سند کو تیار کیا تھا، لیکن صرف ایک مرتبہ سننے کی وجہ سے ان کے ذہن کے اندر پورا نقش ہو چکا تھا. اللہ اکبر. ایک قوت حافظہ